मैं हूं एम नदीम बट और मैं रखता हूं आपको यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स की हर खबर से हर लम्हा बाखबर। तारकिन वतन की सियासत में शमूलियत और इसके इसरार व रमूज, मामलात बैनुल-अक़वामी सियासत के हों या बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के, यूरोप के दीगर अहम तरीन और फैसला साज इदारों की हर खबर से हर लम्हा बाखबर। मैं हूं एम नदीम बट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम यूरोपियन पार्लियामेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ राना बिशारत अली ख़ान जो हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के सदर, जो कि यहाँ आज प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के साथ यूरोपियन पार्लियामेंट में सेमिनार जो था उसमें उन्होंने शिरकत की। कहीं भी मज़लूम लोगों की आवाज़ हो, कहीं भी फ़लस्तीन और कश्मीर की आवाज़ हो या दूसरे ओप्रेस्ड लोगों की आवाज़ हो, उसको इन्होंने हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसको बुलंद किया है और उनकी आवाज़ बने हैं। इन्होंने इसी हवाले से कश्मीरियों की सफ़रिंग को कम करने के हवाले से यूनाइटेड नेशंस के आगे जो हैं वो भी मुज़ाहरे किए हैं और फिर आइंदा भी करने जा रहे हैं। आज हम इनका मकसद पूछेंगे कि जब यूरोपियन पार्लियामेंट में आए हैं तो इंटरनेशनल कम्यूनिटी को इन्होंने क्या पैगाम दिया है और कश्मीर की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस हवाले से भी हम ये बात करेंगे, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करती है, इसलिए इसकी और भी ज़्यादा अहमियत है। सर, आपको वेलकम करते हैं ब्रसल्स यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आज़ाद कश्मीर के सदर के साथ मिलके आप जो है वो पूरी जो कश्मीरी तंजीमें हैं यूरोप में उनको एक जगह पर एक छतरी के नीचे इकट्ठा कर रहे हैं, इस हवाले से क्या बताएंगे? जी शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया अपना नुक्ता नज़र बयान करने का। बट सब मसला ये कि कश्मीर का मसला पिछले 70 साल से एक बॉलिंग स्टिक की तरह लेफ़्ट राइट हो रहा है। इस पे जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इंसानियत का भी मसला है। वहाँ पे लोग, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, औरतें, मर्द शहीद हो रहे हैं, जुल्म और ज़्यादती की दास्तानें लिखी जा रही हैं, लेकिन उसके बारे में जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए था वो कभी नहीं आया, ना ही यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ना ही यूरोपीय यूनियन की तरफ से, ना ही किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीर कॉज को लेके चलने का इरादा किया तो हमने ये सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि कश्मीर कॉज को उस तरह अहमियत नहीं मिलती जिस तरह बाकी ह्यूमैनिटेरियन कॉज को दुनिया में मिलती है। तो हमें ये अंदाज़ा लगाने में कोई देर नहीं लगी कि सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है कि कश्मीर के इशू पे ज़्यादा हम सियासत कर रहे हैं, इसको हमने पॉलिटिकली बना दिया है। लोग अपनी पर्सनैलिटी बिल्डअप करते हैं, लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, लेकिन कश्मीर कॉज को उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया पे करना चाहिए था या इंटरनेशनल सोसाइटी में करना चाहिए था। आज यूरोपीय पार्लियामेंट में हम प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के साथ इसलिए आए कि फ्रेंड ऑफ कश्मीर जो कश्मीर से हो के आए उनका नुक्ता नज़र जान सके और उनके थ्रू हम यूरोपीय पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट कर सके कि वो इंडिया पर पाबंदियाँ आयद करें। और इसी प्रेशर को हम बिल्डअप कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हमने 9 सितंबर को वहाँ पे मुज़ाहरा किया था, उसके बाद कश्मीर सेमिनार था, फिर हम अभी 20 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन पे ये प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीर पे अपने करारदादें मंजूर करवाएं। और हमारी जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि कश्मीर यूरोप फॉर कश्मीर का क्या मतलब बनता है, इसका मैं है कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा कश्मीरी हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ हैं उनकी कश्मीरियों की एक बहुत तादाद है। वो तमाम लोग ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि कश्मीर के लिए उसी तरह मोहब्बत रखते हैं, उसी तरह उनके दिल में चाहत है, लेकिन उस चाहत को राइट डायरेक्शन पे नहीं यूज़ किया जा रहा। हम सब अपनी ज़ाती हैसियत पे, अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक मुख्तलिफ़ लोगों के ग्रुपों को जिनका मकसद एक हो, जिनका टारगेट एक हो, जिनकी ख्वाहिश एक प्लेटफार्म पे लेके आए, इसमें कोई लीडरशिप कि हमें टारगेट नहीं। हम चाहते हैं कि पूरे यूरोप में, देखें यूरोप में 31 कंट्रीज़ बनती हैं ऑलमोस्ट, उनमें हम तमाम लोगों में एक दिन अगर कॉल दें और पूरे यूरोप को हम ब्लॉक कर लें यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट, तो मेरा ख्याल है कि उसका प्रेशर मोर बिल्डअप होगा और हम अपने यूथ को ट्रेंड करें कि कश्मीर कॉज को इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कैसे पेश करना। ये मुकदमा अच्छा, जितना भी अच्छा केस हो, अगर आपका वकील अच्छा ना हो, अगर आपका केस तैयार ना हो तो आप जीत नहीं सकते। तो उस जीत के लिए हम अपनी नौजवान जो यूथ है जो यूरोप में है, देखें एजुकेशन में है, मुख्तलिफ हमारे MPs बन गए हैं, MEP बन गए हैं, काउंसलर बन गए हैं, मेयर बन गए हैं, तो उनको हम एजुकेट करेंगे हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू।
آپ نہیں سمجھتے کہ نئے ٹیکٹکس ہمیں جو ہے وہ یوز کرنے چاہیے؟ ہمارے جو نوجوان ہیں اپنے کالجز میں اپنی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے اپنے دوستوں کو خصوصاً جو گورے دوست ہیں ان کو جو ہے وہ موبلائز کریں تو تاکہ کشمیر کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے. ہمیں نظر آتا ہے کہ کشمیری چاول کے دانوں کی طرح ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ سب ایک جگہ پر جیسے آپ نے کہا کہ اکٹھے ہوں, ہماری ایک آواز ہو, پھر ایک آواز ہوگی تو وہ مؤثر آواز ہوگی, مؤثر آواز بنے گی تو لوگ اس کو سنیں گے بھی. اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے اور ہمارا یہی آئیڈیا ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے یورپ میں اور پورے ان کنٹریوں میں, ان کو پہلے ہم خود تو ایجوکیٹ کریں, انہیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے. کشمیر کا مسئلہ کوئی لینڈ کا مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جائیں, انڈین چاہتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں رہے. کشمیر ایک ہیومینٹیرین کاز ہے. پہلے ہم کشمیر کے کشمیریوں کو یہ رائٹ دیں کہ وہ اپنی آزادی کے فیصلے خود کریں. آیا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں یا الگ رہنا چاہیے. لیکن اس سے بھی مین جو ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انہیں زندہ رہنا چاہیے, انہیں زندہ رہنے دیا جائے. انڈیا اس وقت پچھلے 40 دن سے آلموسٹ ہو چکے ہیں, ان کے انٹرنیٹ بند ہے, کمیونیکیشن بند ہے, میڈیکلز بند ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. مختلف طرح کی افواہیں آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ 60,000 نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ خاندانوں کو کشمیر سے نکال دیا گیا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ مختلف انڈیا کے ممالک صوبوں سے ہندوؤں کو لا کے وہاں پہ بسایا جا رہا ہے. تو اس وقت یہ وہ گوسف ہیں جن کا کوئی بھی ویریفیکیشن نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے پاس بھی اس کا کوئی ایسا سلوشن ابھی تک مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا. تو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے اوورسیز یہاں بستے ہیں, جیسے ہماری آج یورپین پارلیمنٹ ہے, پہلے تو ہمیں ایک بہت بڑا سپورٹ حاصل تھا کہ یو کے سے ہمارے جو ہیں وہ 4-5 ایم ای پیز جو تھے وہ یہاں پر تھے. سجاد کریم تھے, راجہ صاحب تھے, واجد خان تھے. تو وہ لوگ تو اب یہاں پر نہیں ہیں. ابھی ہمارے 2 جو ایم ای پیز ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ فرانس میں ہماری بہت بڑی آبادی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپین میں بہت زیادہ پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں. تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر وہ لوکلی اپنے ایم پیز جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ کشمیریوں کی آواز کو ان تک پہنچائیں, یہاں زیادہ سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں پارلیمنٹ کے اندر. دیکھیں میں خود برطانیہ سے لیبر پارٹی کی طرف سے 3 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں. میرا بلیو ہے کہ یورپ جو ہے لینڈ آف اپرچونٹی ہے. جس طرح باقی بزنس کے ممالک, بزنس کے یہاں پہ بینیفٹس ہیں, ایجوکیشن کے بینیفٹ ہیں, اس طرح پولیٹیکلی بہت آسان ہے. آپ کو کوئی رئیس ہونے کی ضرورت نہیں, خاندانی پولیٹیکلی ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو صرف اپنی لوکل آرگنائزیشن جو بھی آپ کی سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ لنک ہو کر اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. کونسلر کا الیکشن لڑیں, ایم ای پی کا الیکشن لڑیں, ایم پی کا الیکشن لڑیں. میں ایک بات پورے یورپ کے حوالے سے بٹ صاحب آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں الیکشن لڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور جیت جانا بھی اس سے کوئی مشکل کام نہیں, لیکن آپ کو رائٹ ڈائریکشن چاہیے. اس رائٹ ڈائریکشن کے لیے آپ کے ریفرنس سے لوگ ہم سے رابطہ کر سکیں. ہمارا ایک پورا ایجوکیشن پروگرام ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی پارٹیز میں کیسے آرگنائز کرنا پڑے گا. ایک سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا وہاں پہ کہ امہ کیا کر رہی ہے. انفارچونیٹلی امہ ہماری کہنا ہی غلط ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم مسلمانوں کے روپ میں عربی ہیں, ہم مسلمانوں کے روپ میں ترکی ہیں, ہم مسلمانوں کے روپ میں پاکستانی ہیں, ہم مسلمانوں کے روپ میں انڈونیشین ہیں, ہم مسلمانوں کے روپ میں بنگلہ دیشی ہیں, ہم صومالی ہیں. اور یہ چیز اسلام کے آنے کے بعد فوراً ختم ہو گئی تھی. رنگ, نسل, مذہب, توقعات کی تقسیم اور ان کی یہ ختم ہو چکی ہے. ہمیں مسلمان ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہم مسلمان بعد میں ہو گئے ہیں, پہلے ہم قومیں بن گئیں. اور جب آپ قومیں بن جاتی ہیں, الگ الگ قومیں بن جاتی ہیں, تو آپ کے مفادات مشترکہ نہیں رہتے. ابھی جیسے وہ سعودی عرب ہے یا گلف کنٹریز ہیں, اگر یہ صرف اپنا بزنس انڈیا کے ساتھ بند کر دیں نا, دیکھیں کسی بھی ملک, ابھی ہم ڈیولپ نیشنز بن چکی ہیں تمام. اب جنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اب کرنسی کی جنگ ہے, اب پیسے کی جنگ ہے, اب بزنس کی جنگ ہے. اگر ہم پورے اسلامک ممالک اب یورپی یونین سے چھوڑ دیں, اقوام متحدہ سے چھوڑ دیں, اگر پاکستانی اور مسلم امہ جن کو ہم 57 کنٹریز کاؤنٹ کرتے ہیں, اگر وہ اپنا بزنس انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کی اکانومی اوور نائٹ کلیپس ہو جائے گی اور وہ مجبور ہو جائے گی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرے تاکہ اس کا جو بزنس ہے وہ دوبارہ ڈیولپ ہو سکے.
جی بالکل ناظرین، آپ نے رانا بشارت علی خان صاحب کی یہاں پر باتیں سنی ہیں کہ اگر ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا ہے، اگر ہمیں امہ بننا ہے تو ہمیں قوموں سے نکل کر ایک مسلمان بننا ہوگا، تاکہ ہم اکٹھے ہو کر اپنی آواز کو آگے لے کر جائیں. اور خصوصاً جو ہے اس وقت اگر ہم بزنس کی بات کریں تو یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اپنے مسلم ممالک کے ساتھ کریں، گویا کہ پاکستان کے ساتھ بھی آپ کریں، تو انڈیا کو جو ہے ہم بہت بڑا ایک دھچکا دے سکتے ہیں. میں ہوں ایم ندیم بٹ اور میں رکھتا ہوں آپ کو یورپی دارالحکومت برسلز کی ہر خبر سے ہر لمحہ باخبر. تارکین وطن کی سیاست میں شمولیت اور اس کے اسرار و رموز، معاملات بین الاقوامی سیاست کے ہوں یا بین الاقوامی تحفظ کے، یورپ کے دیگر اہم ترین اور فیصلہ ساز اداروں کی ہر خبر سے ہر لمحہ باخبر. میں ہوں ایم ندیم بٹ.